ایم کیو ایم پاکستان نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں اور پارٹی رہنما نہایت جارحانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں، جس کا مظاہرہ کراچی جلسے میں بھی دیکھنے میں آیا۔ پارٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی کی اگر بات کریں تو انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھرتی ماں صرف پاکستان ہے، صوبے نہیں۔ ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے، ہم نے بہت قربانیاں دی، لیکن اب اگر ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو دیوار گر جائے گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما امین الحق صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ امین الحق صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ جلسہ کتنا کامیاب رہا آپ کے خیال میں؟ کتنے لوگ اس میں شریک ہوئے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک طرح سے آپ نے الیکشن مہم کا آغاز کیا ہے۔ الحمدللہ پچھلے انہیں کے اندر ایم کیو ایم پاکستان نے پچھلے 3 جلسے کر لیے ہیں۔ ملیر کا جلسہ ہو، اس کے بعد اورنگی ٹاؤن کا جلسہ تھا، اور اب لیاقت آباد جو کراچی کا دل ہے اس کے سینٹر میں جلسہ کیا ہے۔ ہر جلسہ پہلے سے جلسے کے مقابلے میں کامیاب رہا ہے۔ ہزاروں کے تعداد میں لوکل، یعنی اگر لیاقت آباد میں جلسہ تھا تو لیاقت آباد کے عوام شریک ہوئے، اورنگی ٹاؤن کا جلسہ تھا تو اورنگی ٹاؤن کے عوام شریک ہوئے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایم کیو ایم ہر گزرتے دن کے ساتھ نکھر رہی ہے، بہتر سے بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور عوام جو ایم کیو ایم کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہیں پر خالد مقبول صاحب کی اگر بات کریں تو وہ کافی غصے والے موڈ میں ہمیں نظر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اگر ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو دیوار گر بھی سکتی ہے۔ اس بات سے کیا مطلب لیں ہم؟ دیکھیں، جلسے کے مین مقررین میں جہاں خالد مقبول صدیقی بھائی تھے، مصطفیٰ کمال تھے، فاروق ستار بھائی تھے، یقیناً خالد بھائی نے میرا خیال ہے کہ صاف گوئی سے کام لیا، اور کیا کہا ہے کہ شہری سندھ کے عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یعنی ان پہ روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلیمی طور پر ان کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اور ان کو تمام ترقیاتی کام جو شہری سندھ میں ہونا چاہیے، کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں نہیں کیے۔ کس نے نہیں کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپٹ، نااہل اور بے حکومت نے نہیں کیے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا سٹینڈ ہے، خالد بھائی کا سٹینڈ ہے کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو یقیناً پورا دیوار گر جائے گی۔ ہماری خواہش یہ کہ شہری سندھ کے عوام کو آن بورڈ لیا جائے، ان کے مسائل حل کیے جائے، اور پھر معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اور ایم کیو ایم کی جو نون لیگ سے رابطوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہیں گے کہ واقعی کوئی ایسی ڈسکشنز ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان شہری سندھ کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور الحمدللہ پچھلے 3 دہائیوں سے جب الیکشن میں ایم کیو ایم نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ایم کیو ایم کی خوبی کیا ہے؟ ایم کیو ایم کے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اگر اندرون سندھ سے بہت سارے سیٹوں پہ، چاہے وہ لاڑکانہ ہو، بدین ہو، دادو ہو، خیرپور ہو، شکارپور ہو، وہاں سے اگر الیکشن ہارتی بھی ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ایم کیو ایم کے امیدوار کو 30,000، 32,000 اور 28,000 ووٹ ملتے ہیں۔ تو ایڈوانٹیج ہمیشہ ایم کیو ایم کو ایڈوانٹیج رہا۔ اب الحمدللہ پورے سندھ کے اندر جو ہے ایک اینٹی پیپل پارٹی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے۔ اب فنکشن لیگ ہے، جی ڈی اے ہے یا جے یو آئی ہے، ان کے ایک آپس میں کوارڈینیشن بن رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا بھی ان کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن بن چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ہم ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ تاہم ایم کیو ایم کا پچھلا 30 سال کا ریکارڈ ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ پتنگ کے نشان پہ انتخاب لڑتی ہے، اور یقیناً مقامی سطح پر، لوکل سطح پر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ اچھا امین الحق صاحب، ابھی تو ظاہر آپ نے ایک جلسہ دیکھ بھی لیا، لیکن اوور آل اگر الیکشن کی تیاریوں کی بات کی جائے تو وہ کیسی تیاریاں جا رہی ہیں؟ اس بار ہم کیا اسٹریٹجی دیکھیں گے ایم کیو ایم کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان الیکشن کیمپین میں اترتی چلی جا رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان پورے پاکستان میں واحد سیاسی پارٹی ہے جس نے 4 قومی اسمبلی کا سیٹ اعلان کر دیا، امیدواروں کا ناموں کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے بھی ایک امیدوار کا ناموں کا اعلان کر دیا۔ ایم کیو ایم نے کیا میسج دیا؟ ایم کیو ایم نے میسج دیا ہے کہ اس شہر کراچی شہر میں رہنے والے تمام قومیتوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ اگر ہم 4 نیشنل اسمبلی کے امیدوار کو دیکھتے ہیں تو اس میں 2 ہمارے پشتون بولنے والے بھائی ہیں، باقی مصطفیٰ کمال بھائی خود الحمدللہ بلجہ ٹاؤن کے سے الیکشن لڑنے، ڈسٹرکٹ کیماڑی سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، آنے والے دنوں میں جب سمجھتے ہیں کہ جنوری 2024 میں جو الیکشن ہوگا، ایم کیو ایم شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ اور چونکہ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ اس وقت سندھ میں بالخصوص کراچی کی بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ ہے، ظاہر ہے وہ آپ نے کسی بنیاد پر کہا ہوگا۔ ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کہ ظاہر ایک بڑی جماعت ہے، اور سندھ کی بات کریں ظاہر وہاں پر حکومت ان کی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ کر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اب دن میں تارے نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔
تمام سیاسی پارٹیاں جو اینٹی پیپلز پارٹی تھی وہ متحد ہو رہی ہے. تاہم ایم کیو ایم پاکستان یقیناً اندرون سندھ کے اندر بھی ان تمام سیاسی پارٹی کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے گی. خواہش ہوگی کہ ایک مشترکہ امیدوار ہو, اور تاہم شہری سندھ کے اندر ایم کیو ایم پاکستان اپنے انتخاب نشین پتنگ پر الیکشن. اچھا امین الحق صاحب, ویسے جلسے بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, الیکشنز کی تیاریاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف اسٹریٹجیز بنانا بھی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ہے, لیکن کیا انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ایم کیو ایم ایک سیاسی پارٹی ہے اور بینگ اے پولیٹیکل ورک میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ یس الیکشن کو وقت پر ہونا چاہیے, اور جس انداز سے تیاری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہو رہی ہے تو مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن عادلانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کا انعقاد ہر صورت میں جنوری کے آخری ہفتے میں یقیناً ہوگا. اچھا, آپ نے کہا یقیناً ہوگا جنوری کے آخری ہفتے میں شفاف ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو لیول پلینگ نہ ملنے کا کوئی شکوہ اب نہیں ہے. دیگر جماعتوں سے تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت بالخصوص پی ایم ایل این کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو لیول پلینگ ان کو ایک پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, باقی کسی کو لیول پلینگ فیلڈ مل نہیں رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, شفاف انتخابات ہوں گے اور آپ اس کے لیے پر امید ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ صاف گوئی سے کام لے رہی ہے. ہم نے ایم کیو ایم پاکستان نے کیا کیا, ایم کیو ایم پاکستان کے اعلیٰ سے تب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملاقات کی, اور دوسرا وہ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں چیف منسٹر سندھ سے ملاقات کی, کیئر ٹیکر چیف منسٹر سے. ہم نے ان کے سامنے کیا رکھا, ہم نے کہا کہ ایم کیو ایم کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. وہ کیا تھا کہ جو پچھلے 12 سال سے 13 سال سے 15 سال سے جو بیوروکریٹس سندھ کے اندر تعینات تھے, مثلا اگر ڈپٹی کمشنر ہو تو آپ دیکھیں کہ انہیں لڑکانہ سے نکالا گیا تو انہیں کراچی لگا دیا گیا, کراچی سے اگر کسی ڈی آئی جی کا ٹرانسفر کیا گیا ہے تو بدین میں لگا دیا گیا ہے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ تمام لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جو پچھلے 12-15 سال سے سندھ کے اوپر قابض تھے. ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم سمپل سی بات کرتی ہے کہ ایماندار دیانتدار افسران کو کراچی میں, حیدرآباد میں تعینات کیا جائے تاکہ عادلانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. امین الحق صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, ہم سے گفتگو کر رہے تھے, بڑے پر امید ہے نہ صرف انتخابات کو لے کر بلکہ شفاف انتخابات کو لے کر بھی.